بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کے بعض احکام۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا، یعنی ان سے ہم بستری کرنا۔ اس رکوع کے شروع میں روزوں کے متعلق ذکر تھا، پھر درمیان میں رمضان المبارک کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کا ذکر ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے متعلق عقیدہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اب پھر اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے جو رکوع کی ابتدا میں شروع کیا گیا تھا، اور روزوں سے متعلق بعض احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں قانون یہ تھا کہ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کرنا منع تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص روزہ کے افطار کے وقت یا بعد میں سو گیا تو اس کے لیے بھی کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا منع تھا۔ مسند احمد میں روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ جب تک سوتے نہیں تھے اس وقت تک کھانے پینے اور بیویوں سے ہم بستری کرتے تھے، اور جب کوئی سو جاتا تو پھر یہ چیز اس کے لیے منع تھی۔ تو اسی دور میں انصار میں سے ایک آدمی غالباً حضرت حرمت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کاشتکار تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ کام کاج سے تھکے ماندے افطار کے وقت گھر آئے اور بیوی سے کہا کیا کچھ کھانے کو ہے؟ تو بیوی نے کہا تیار تو نہیں ہے، البتہ میں کچھ انتظام کرتی ہوں۔ جب بیوی کھانا تیار کر کے لائی تو دیکھا کہ ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے، تو ان کو سویا ہوا دیکھ کر بیوی پریشان ہو گئی اور ان کو بغیر کچھ کھائے پیے اگلے دن کا روزہ رکھنا پڑا۔ جب آدھا دن گزرا تو کمزوری کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تو اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، تو پھر یہ آیات نازل ہوئی جس میں یہ حکم نازل ہوا کہ تم فجر طلوع ہونے تک کھا پی سکتے ہو۔ اور بخاری شریف میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کے روزوں کا حکم ہوا تو سارا رمضان بیویوں سے ہم بستری منع تھی، مگر کچھ لوگ برداشت نہ کر سکے اور رات کو بیویوں کے پاس چلے گئے اور اپنے آپ سے خیانت کر بیٹھے، تو پھر آیات کا یہ حصہ نازل ہوا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس کارروائی کو معاف کر دیا اور تم پر رجوع فرمایا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے جماع کرنا اپنی عورتوں سے روزوں کی راتوں میں۔ الرفث یہ کنایہ ہے جماع سے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے کیا ہو؟ لباس ہو۔ کیونکہ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا گیا، جس طرح لباس زینت کا باعث ہے اسی طرح یہ بھی ایک دوسرے کے لیے زینت کا باعث ہیں۔ جس طرح لباس جسم کو چھپاتا ہے اسی طرح مرد اور عورت بھی ایک دوسرے کے عیوب چھپاتے ہیں، اور جس طرح مرد لباس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور عورت لباس سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور لباس اور جسم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح میاں بیوی بھی آپس میں کسی حائل کے بغیر ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کو ایک دوسرے کے حق میں لباس کہا گیا ہے، اور اس لیے منع کیا گیا کہ عورت اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر مرد کی راز کی باتیں بیان نہ کرے
اور مرد کو بھی منع کیا گیا ہے کہ اپنے دوستوں میں اپنی بیوی کی راز کی باتیں ہرگز بیان نہ کرے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے تم پر رجوع کیا اور تم سے درگزر کیا۔ رمضان المبارک میں رات کو اپنی بیویوں کے پاس جانے کی پابندی کے باوجود بعض لوگ برداشت نہ کر سکے اور بیویوں سے ہم بستری کر بیٹھے، جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں روایت آتی ہے کہ یہ حضرات بھی تھے جن کا کچھ نام بھی ہے۔ بہرحال ان سے یہ لغزش ہوئی، مگر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تو اب کوئی آدمی ان پر تان کے طور پر ان کی غلطی کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس قسم کے واقعات بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جہاں بھی غلطی ہوئی اور اس کا بیان قرآن کریم اور احادیث میں ہوا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو معاف کر دینے کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اس لیے کوئی شخص بھی صحابہ رضی اللہ عنہم کی غلطیوں کو تانا کے طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ فرمایا فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، پس اب تم ان عورتوں سے مباشرت کر سکتے ہو اور تلاش کرو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ میاں بیوی کا مقصد ہم بستری سے صرف شہوت کا پورا کرنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ مقصد نسل انسانی کی بقا اور اولاد ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر سے، یعنی فجر طلوع ہو جائے۔ ابتدا میں من الفجر کا جملہ جو نازل نہیں ہوا تھا تو بخاری شریف کی روایت میں آئے کہ بعض حضرات نے اپنی ٹانگوں سے سفید اور کالا دھاگا باندھ رکھا تھا اور پھر رات کو دیکھتے رہتے کہ دونوں دھاگوں میں فرق ظاہر ہوتا ہے یا نہیں۔ لیکن کچھ حضرات ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اوپر باتیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ کو اللہ نے فرمایا یہ صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون، جتنی بھی اس طرح کے آیات نازل ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق باتیں کریں گے تو ہم اپنا ہی نقصان کریں گے، اپنا ایمان اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھیں گے، ان کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو مقام جو مرتبہ دیا ہے، ہماری ان باتوں سے ان کا مقام ان کا مرتبہ کم نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ہمیشہ قائم اور دائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔